بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اکثر لوگ رزق کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں بتائے گئے نسخوں کو استعمال کریں تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ یقین رکھیں کہ ہر ذی روح کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، ارشاد ربانی ہے، اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر اس کی روزی اللہ پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت اور خوشنودی ہی کے ذریعے پایا جا سکتا ہے۔ رزق کے معنی ہے عطا کے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کچھ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے بینک کا لاکر ہے اور اس کی ایک چابی آپ کے پاس ہے۔ رزق کے پہلے دروازے کی چابی نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ استغفار کی کثرت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک اور شخص نے آ کر اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے اس کو بھی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس 4 مختلف شخص آئے ہیں اور چاروں نے الگ الگ شکایت کی ہے، آپ نے ان سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا، تو آپ نے کہا میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ میں نے کہا اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، اور جب تم معافی مانگو گے تو کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبْنِينَ، اور اولاد کے ساتھ۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات زیادہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی یعنی اس کے صدقے کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ملے گا۔
دنیا میں بدلہ مختلف شکلوں میں ملے گا، جس میں ایک شکل رزق کی کشادگی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایسے کاموں سے بچتا رہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہوں۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ ایک صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی غفلت کی وجہ سے ان کے بیٹے آزاد بھی ہو گئے اور اپنے ساتھ ڈھیر سارا مال غنیمت بھی لے کر لوٹے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شخص شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ وقت مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو کہ جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے، اسباب اختیار کیے جائیں۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین تقاضائے شریعت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور توکل کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھو پھر توکل کرو۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ کمزوروں کی دل جوئی کرنا، کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کسی کے کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دل جوئی میں تلاش کرو، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا، مسکین یعنی مانگنے والوں کو صدقات و عطیات دینا، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب اعمال اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو صلہ رحمی ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ رزق میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور وہی کامیاب ہیں۔ ماں باپ کے فرما بردار شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو لوگ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، سجدے میں گر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تو نگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ چاشت کی نماز سے رزق میں برکت پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانے والا شخص جو ہے وہ اور اس کا خاندان فاقہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا اس شخص کا جو شخص گھر میں داخل ہوا اور مسکرا کر سلام کیا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ نماز فجر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ رزق کے حصول کے لیے بہترین تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال کی روزی کھاتے رہو تمہاری ہر دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ آپ کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ حب مال اور حب جاہ انسان کے دین کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 4 چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی، مجھ سے میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ دوسری، میں نے سمجھ لیا کہ میں نے خود عبادت کرنی ہے، کوئی دوسرا میرے لیے عبادت نہیں کر سکتا تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ تیسری، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے چنانچہ مجھے گناہ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔
چوتھی میں نے سمجھ لیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے تو بس میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ آج کل بے روزگاری، بے برکتی اور تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو ان میں سے کسی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے، ان سے چھٹکارا حاصل کرے تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تجارت میں قسم سے برکت زائل ہو جاتی ہے۔ آج کل دکاندار روزی میں بندش ختم کروانے کے لیے تعویذات، عملیات اور دعا کے ذرائع تو اپناتے ہیں، مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کا ایک بڑا سبب خرید و فروخت میں بے احتیاطی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صبح جلدی اٹھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔